ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیوی کچھ دنوں تک زندہ رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب ان بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، اور اس لڑکے کی ماں بھی تھی، لیکن جو خیال ایک عورت بچوں کا رکھتی ہے وہ اس لڑکے کی ماں نہیں رکھ پا رہی تھی، تو اسے ترس آتا ہے، اپنی سسرال جاتا ہے اور اپنی 16 سال کی سالی سے شادی کر لیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے زبردستی، تو اس کی جو سالی تھی یعنی اس کی بیوی کی بہن وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اور وہی ریکویسٹ جو ہر یوٹیوبر کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور لائک بھی کریں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ ایک لڑکا جو نوجوان تھا، اس کی شادی ہوتی ہے، اور جس جگہ سے وہ شادی کرتا ہے وہاں اس کی ماں کی مرضی نہیں تھی، یعنی ماں کی مرضی کے خلاف شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد کچھ دنوں تک یہ کام چلتا رہا، اس کے گھر میں 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے باہر جاتا تھا آفس میں۔ اب ایک دن یہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلا تو آفس پہنچا، کام کر رہا تھا تو گھر سے خبر آتی ہے کہ تیری بیوی زینے سے گر کے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ دوڑا دوڑا آفس سے گھر آتا ہے، اور گھر آنے کے بعد اپنی ماں سے پوچھتا ہے یہ زینے سے کس طرح سے گر گئی، کیوں زینے پہ کیا کرنے کے لیے گئی تھی، اور ایسا کیا کام کرنے کے لیے چھت پر چڑھی تھی، اور اس کا زینے سے پیر پھسل کر یہ گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ کہتی ہے بیٹا تیری بیوی کپڑے دھو رہی تھی اور چھت پر سکھانے کے لیے رسی پر ڈال رہی تھی، اور جب نیچے اترتی ہے تو اس کا پیر پھسلتا ہے اور زینے کی سیڑھیاں اس کے سر پر لگتی ہیں، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ رنجیدہ رہنے لگا، یعنی اس کی بیوی تھی تو گھر میں ماحول ہی الگ تھا، لیکن انتقال کے بعد ماحول الگ ہو گیا۔ اب سے پہلے گھر میں خوشحالی تھی، لیکن اب یہ سونا گھر پڑ گیا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، لیکن جو اس کی بیوی اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی وہ اس کی ماں نہیں سنبھال پا رہی تھی، اور سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، یعنی اس کی ماں اپنے لڑکے کی شادی کہیں اور سے کرنا چاہتی تھی، مالدار گھر سے، امیر گھر سے، اور اس نے کی تھی غریب گھر سے۔ وہ چاہتی تھی کوئی امیر زادی آئے میرے گھر میں، پیسہ دولت لے کر کے آئے، لیکن لڑکا یہ چاہتا تھا کہ میں مالدار تو ہوں ہی، اچھا خاصا کاروبار ہے، کسی غریب کی بیٹی آ جائے گی تو میرے گھر میں شان کے ساتھ رہے گی، عزت و وقار کے ساتھ رہے گی، اس وجہ سے۔ لیکن جب اس بچوں کے حالات اس لڑکے سے نہیں دیکھے گئے، اپنی سسرال جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے 16 سال کی اس کی سالی تھی، اپنے سسروں سے مشورہ کرتا ہے دیکھو میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی دیکھا بھالی کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے،
ایسا کرو یہ جو تمہاری چھوٹی لڑکی یعنی جو میری سالی ہے اس کا نکاح مجھ سے کر دو، اور یہ بچوں کو دیکھا بھالی کرتی رہے گی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بچوں کی پرورش اچھی طرح سے کر دے اور مجھے ٹائم پر کھانا بنا کر دیتی رہے اور بچوں کی دیکھا بھالی کرتی رہے، بس یہی مجھے چاہیے اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، مشورہ بھی اچھا ہے اور بچے بھی تو ہماری ہی لڑکی کے ہیں، اگر تم دوسری لڑکی سے شادی کرو گے، تمہاری دوسری بیوی آئے گی تو جو میرے نواسے ہیں ان کی مٹی پلیت ہو جائے گی، یعنی جو میری بیٹی کی سوتن آئے گی، دوسری بیوی آئے گی اس گھر سے علاوہ، تو وہ پیار نہ دے پائے گی جو میری بیٹی اپنی بہن کے بچوں کو دے گی۔ اب وہ شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اب وہ پہلی رات جاتا ہے، لیکن وہ اس کی سالی یعنی بیوی اب تو بیوی بن چکی تھی، وہ منع کر دیتی ہے کہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اب ہر روز وہ یہی کہتی کہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن انسان مرد جو ہوتا ہے وہ کب تک برداشت کرتا؟ اس کی برداشت سے باہر تھی، کیا کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، ایسا کرو تم ہو تو میری ہی بیوی اور یہ سمبد بنانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، میں تمہیں اپنے پاس نہیں سلا سکتی، اس لیے کہ میری اب بھی طبیعت خراب ہے۔ یہ روزانہ طبیعت خراب کا بہانہ لے لیا کرتی تھی، لیکن جب 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں، جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا، اب یہ چپ چاپ جاتا ہے، بچے سو چکے تھے اور یہ بھی سو جاتی ہے، لیکن اس کو اٹھاتا ہے اور یہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، بیٹھتی ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ گیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا شاید کہ تم سمجھ چکی ہو اور تم نے یہ مجھے اشارہ کیا ہے، ورنہ تم مجھ سے ہی آنے سے پہلے ہی گیٹ دروازہ بند کر لیا کرتی تھی، لیکن اب جب میں نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو میں نے سوچا شاید تم نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ تم میرے کمرے میں آؤ اور میرے ساتھ ہم بستری کرو، اس لیے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا رہ گیا، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے، تم واپس چلا جاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ وہ پھر واپس آتا ہے، لیکن کچھ دن پھر گزرتے ہیں، اب جاتا ہے تو لیکن زبردستی یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، رات بھر ہم بستری کرتا ہے اور صبح نہا کر اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب صبح دیکھتا ہے تو اس کی بیوی کو بخار آ گیا تھا، سوچ رہا تھا بخار آ گیا ہے، دوائی لے کر آ جائے گی، میں اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہوں۔ وہ نکل جاتا ہے، لیکن جب شام کو گھر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، کمرے میں دیکھتا ہے، واش روم میں دیکھتا ہے، سب میں نظر ڈالتا ہے، لیکن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں میری بیوی کہاں ہے؟ کہا بیٹے وہ تو اپنے گھر چلی گئی ہے، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ مجھ سے لڑ کر گئی ہے اور سارا سامان باندھا، مجھ سے لڑائی کی اور غصے میں وہ دوائی کے بہانے سے یہاں سے چلی گئی ہے۔ لیکن اتنا اس کی ماں نے اس کو اتنا چڑھایا اس کے ذہن میں وہ باتیں ڈال دی کہ یہ بلانے کے لیے بھی اپنے سسرال نہیں گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد بچوں کی حالت پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہی حالت جو اس کی بیوی کے مرنے کے بعد ہو گئی تھی۔ گھر کی رونق پھر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اپنی سالی کی محبت بیٹھ چکی تھی، بیوی کی جگہ آئی تھی تو بیوی کا درجہ اس کو مل گیا تھا، اب اس کے بغیر اس کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب 15 یا 20 دن کے بعد یہ اپنی ماں کو بنا بتائے اپنے سسرال چلا جاتا ہے۔ سسرال جانے کے بعد اب سے پہلے یہ جو سسرال جاتا تھا تو اس کے سسرال والے بڑی خدمت کرتے تھے، لیکن اب نہ کسی نے اس کی خیریت کو پوچھا اور نہ ہی کاروبار کے بارے میں پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے، نہ ہی اس کی ماں کے بارے میں پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، طبیعت ٹھیک ہے یا طبیعت خراب ہے۔
چپ چاپ آ کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس سے سوال و جواب نہیں کرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ خود ہی بولتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا سسرا کہتا ہے، ساس کہتی ہے کیوں بلانے کے لیے آئے ہو؟ تم نے تو میری بیٹی کو اتنا مارا اور پیٹا، گھر سے بھگا دیا، اور اس کی طبیعت خراب تھی، اتنا ظلم کیا، اور ظلم کرنے کے بعد نہ دوائی دلوائی ہے، اور میرے گھر کو اس کے کپڑے پیک کر کر میرے گھر کو بھیج دیا ہے، تو میں کیسے بھیج دوں؟ وہی باتیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ کسی نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، اور انہوں نے جب سنانا شروع کیا تو وہ کہتا ہے اپنی ساس سے، سنو، میں نے نہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، نہ اس کو مارا ہے، نہ اس کو بھوکا رکھا، نہ اس کو پیاسا رکھا، وہی سمبندھ کیے تھے جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس کو بلاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ، میں نے وہی سمبندھ کیا تھا رات میں جو میاں بیوی کے اندر ہوتے ہیں، اس سے علاوہ اگر میں نے تمہیں انگلی بھی ماری ہو تو بتاؤ، میں نے بھوکا رکھا ہو تو بتاؤ۔ اس کی نظریں نیچے جھک جاتی ہیں اور کہتی ہے ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے آفس جانے کے بعد مجھ کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کیا، مجھ کو مارا اور پیٹا، اور پیٹنے کے بعد میرے کپڑے نکال کر پھینک دیے اور کہنے لگی گھر چلے جاؤ، واپس گھر جاتے ہیں، گھر چلی جاؤ، اپنے گھر جانا، اپنے باپ کے گھر رہنا۔ میں گھر آ جاتی ہوں، ادھر سے وہ فون کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے جو تم نے بتایا تھا وہ غلط تھا، یہاں کچھ اور سننے کے لیے مل رہا ہے، میں گھر آ رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں اور بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ جب یہ بات اس کے کان میں پہنچ جاتی ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں زہر کھا لیتی ہے اور ادھر سے خبر آ جاتی ہے کہ تیری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور یہ مرنے والی ہے۔ اب ادھر سے کہتا ہے اچانک یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، طبیعت خراب کیسے ہو گئی؟ اب دوڑا دوڑا اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ تم تو ٹھیک تھی، تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے زہر کھا لیا۔ کہا کس لیے کھایا؟ کہا بیٹا جب تو نے کہا تھا فون پہ کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا اور میں تمہارے سامنے بات کروں گا، تم نے مجھے کچھ اور بتایا تھا، یہ کچھ اور بتا رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات آ گئی، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، جو تیری پہلی بیوی تھی اس کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ کہا کیسے مارا؟ کہا وہ چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تھی، میں بھی چھت پر تھی، وہ زینے سے اتر رہی تھی، میں نے دھکا مارا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ جو تیری بیوی دوسری بیوی کی بہن یعنی تیری ساری جو بیوی بن کے آئی تھی، اس سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے میرے بیٹے کی قریب جانے کی کوشش مت کرنا، اس سے سمبندھ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر سمبندھ بنانے کی کوشش کرے گی، جیسے میں نے تیری بہن کو مارا ہے ویسے ہی تجھ کو بھی مار دوں گی اور گھر سے بھگا دوں گی۔ اسی وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ تیرے پاس جائے گی تو تم خوش رہو گے، اور جو بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے وہ پیار ختم ہو جائے گا۔ میں نے اور لوگوں سے سنا ہے کہ شادی کے بعد بیٹا جو اپنی بیوی کا ہو جاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور میری طرف نہیں رہے گا، اپنی بیوی کی طرف رہے گا۔ بس یہی ڈر ستا رہا تھا، اور تو نے شادی بھی اپنی مرضی کی ہے، میری مرضی کی نہیں کی ہے۔ اسی وجہ سے جب تم روز صبح آفس جاتے تھے، تمہارا موڈ دیکھ کے میں سمجھ جاتی تھی کہ تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا تعلقات رات میں نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی بھی باتیں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تم دونوں آپس میں خوش ہو، اسی لیے یہ تم سے کبھی تمہارے پاس نہیں آئی، تمہارے قریب نہیں آئی۔ لیکن جب تم اب سے پہلے جب یہ گھر گئی تھی اس سے پہلے صبح اٹھتے ہو بڑے خوش تھے، دونوں کے چہرے پہ خوشی تھی، اور میں سمجھ گئی آج رات ان دونوں نے سمبندھ بنا لیے ہیں، یعنی ہم بستری کر لی ہے۔ تو میں نے اس کو ڈانٹ پیٹ کر بھگا دیا، اور جب بھگا دیا تو میں سوچنے لگی کہ اب یہ گھر نہیں آئے گی اور تو یعنی میرے بیٹے میرے پاس رہے گا۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد اب یہ اپنی بیوی کو بلا کر لے کر کے آ جاتا ہے۔ جب آتا ہے، آنے کے بعد اب اپنی ماں کو ہاتھ پیر جوڑ کر مناتا ہے اور دوائی دلواتا ہے، اسپتال میں 4-5 دن رکھتا ہے، اس کی ماں ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بیوی گھر رہتی ہے۔ اب اس کی ماں اس سے اور اس کی بیوی سے کبھی نظریں نہیں ملاتی ہے، نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھی،
اب یہ ایک دن دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں تو نے جو کیا سو کیا، لیکن اب سے مت کرنا، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہا بیٹا معاف کی بات نہیں ہے، میں تم سے کیسے نظریں ملاؤں، میں نے تیری بیوی کو ختم کر دیا اور میں نے تیری دوسری بیوی پہ اتنا ظلم ڈھایا، لیکن اب میرا کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے ماں اگر تو اب بھی اسے اپنی ساس کا درجہ دے، یعنی اسے اپنی بہو مان لے اور اس کو وہی عزت دے جو ایک ساس بہو کو دیتی ہے، تو ہم دونوں تجھے اپنی آنکھوں پر رکھیں گے اور وہی کریں گے جو تو کہے گی۔ اور وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں، اس کی ماں بھی راضی ہو جاتی ہے، پھر اس گھر میں دوبارہ سے خوشحالی آ جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی ایک داستان۔